بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کا دل نصیحت میں شک کرے اس کے لیے حکم الہی ہو گیا ہے کہ اسے نصیحت نہ کرو، البتہ اندھے طالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ جس کے دل میں طلب ہو، کھوٹا دل کب نور حقیقت کی طلب کرتا ہے، اور بیوقوف کی دوستی دشمنی سے بری ہے۔ دل سے نکلی ہوئی فریاد اچھوں میں شامل کرا دیتی ہے، اور جس کے دل کی آواز بری ہو وہ تہرا اندھا ہے اور ہمیشہ برائی کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے رونے سے رحمت الہی جوش میں نہ آئے تو جان لو تم نے کسی بے گناہ کا خون پیا ہے۔ ایسے کھانے کو اگل دو اور ایسے زخم کا آخری علاج داغ ہے، بس اللہ سے مدد طلب کرتے رہا کرو۔ حضرت سیدنا حمزہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنگ کے زمانے میں ہمیشہ بغیر ذرہ کی جنگ میں شامل ہوتے تھے، حالانکہ جوانی کے زمانے میں وہ ہمیشہ ذرہ پہن کر میدان جنگ میں اترتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جب آپ جوان تھے اس وقت آپ اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے مقابل جوان ہے یا بوڑھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو قتل کر دے۔ حضرت سیدنا حمزہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے سے قبل میں موت کو صرف موت ہی سمجھتا تھا، مگر اب میں موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں، اور مجھے آخروی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب میں عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں جس میں خیمہ در خیمہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ایک نعمت کی جانب دعوت ہے ان لوگوں کے واسطے جو اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہی ہے۔ جو موت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں سا معاملہ روا رکھتی ہے، جو اس کو دشمن سمجھتا ہے اس کے ساتھ دشمنوں کا معاملہ رکھتی ہے۔ موت کی مثال آئینے کی سی ہے، انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی حسین ہے، اور اگر خود کالا اور بھدا ہے تو اس کا آئینہ بھی کالا اور بھدا ہی ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل وہ خود ہی سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کو موت بھی بھیانک نظر آئے گی۔ موت کی اچھائی برائی خود انسان کے اندرونی اچھائی اور برائی کی مانند ہے، اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی اپنی کاشت اور پرورش کرتا ہے۔ انسان کے اس افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی، جیسے کام کی اجرت اور اس کا موضوع کبھی مشابہ نہیں ہوتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی مظلوم کی بددعا کا اثر ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں لگائی،
مجھے سزا تہمت کی صورت میں کیوں ملی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تم نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا تھا جس کا پھل تمہیں ملا ہے، حالانکہ دانے اور پھل میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ انسان کی عبادت کا ثمر جنت ہے۔ جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اس پر کاربن رہے گا، پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اسے درختوں کی صورت میں جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مستی اور شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب موجودہ ظاہری نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اور ان کے اسباب جس طرح آپ بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، جنت بھی ان کے اختیار میں ہوگی۔ جس طرح دنیا کی اشیاء سے انسان جلتا ہے، اسی طرح دوزخ کی آگ بھی جلائے گی۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسروں کے لیے زہر قاتل اور ان کے لیے بچھو اور سانپ کا کام کرتی تھیں، وہی دوزخ کے سانپ اور بچھو بنیں گے۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکے دے کر پریشان کرتا تھا، اسی طرح وہ دوزخ میں خود پریشان ہوگا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کو انتظار کی تکلیف میں جھوٹے وعدے کر کے منتظر بناتا تھا، اب خود انتظار کی تکلیف برداشت کرے گا۔ انسان اپنے غصے کی آگ کو دین کے نور سے بجھا سکتا ہے۔ دین کے نور سے متعلق حدیث میں وارد ہے، مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی، اے مومن، تو مجھ پر جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ یہ بات جان لو، حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں متضاد ہیں۔ اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو آگ کو بھڑکاتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی شیخ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں الہام اور وسوسے کی ہیں۔ الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی جانب متوجہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور اکثر معاملات میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت کہہ دیا کرو کہ مجھے 3 دن کا اختیار دیں، اور کوئی معاملہ بھی کرنے میں جلد بازی نہیں کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ اسے کھانے سے پہلے سونگھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی عقل کے ذریعے پہلے بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل میں یہ آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اسے اختیار کریں۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں کوئی مشابہت لازمی نہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بظاہر صورت میں یکساں ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم اور صورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ نیک اور بد کی موت تو بظاہر یکساں نظر آتی ہے، لیکن اس موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔